والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، احادیث طیبہ کی تشریح و توضیح کو جاری رکھتے ہوئے میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا ہے، صحیح ہے ابن حبان۔ عن ابی امامۃ قال یا رسول اللہ ما سعت حوضی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے کہ انہوں نے ایک مرتبہ یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے حوض کی گنجائش کتنی ہے؟ یعنی آپ کا جو حوض ہے وہ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے؟ یہاں پر جس حوض کی بات ہو رہی ہے وہ دنیا کی کسی مسجد کا حوض نہیں ہے، بلکہ وہ حوض ہے جو آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کرے گا، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ وہ حوض اپنے نبی کو دے چکا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک، اے نبی ہم نے آپ کو دے دیا۔ اعطینا فعل ماضی ہے، ہم نے آپ کو دے دیا الکوثر، کوثر نام کا جو حوض ہے وہ ہم آپ کو دے چکے، اور آپ کو اس حوض کا ہم مالک بنا چکے۔ حضور اس حوض کے مالک ہیں، لہٰذا ہم حضور کو مالک کوثر کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کے پیاسوں کو پلائیں گے، اسی لیے ہم حضور کو ساقی کوثر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ صحابی ابو امامہ رضی اللہ عنہ یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے حوض کی مساحت کیا ہے، کتنا لمبا، کتنا چوڑا؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین عدن الی عمان، عدن اور عمان کے درمیان جو مسافت ہے اتنی لمبی مسافت ہے میرے حوض۔ عدن سعودیہ کے اندر، یعنی حجاز کے اندر ایک مقام ہے، اور عمان تو بہت دوری پر ہے، تو دونوں کے درمیان بہت لمبا فاصلہ، تو اتنا لمبا ہے میرا حوض۔ وَأَنَّ فِيهِ شِعْبَيْنِ وَأَنَّ فِيهِ مَثْعَبَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَفِضَّةٍ، اس میں دو نالیاں ہیں پانی نکلنے کی، اور وہ دونوں سونے اور چاندی سے بنی ہوئی۔ قال، تو وہ صحابی عرض کرتے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوڑائی بتائی،
یعنی ایک بستی سے اس بستی تک جتنی لمبائی ہے کئی کلومیٹر کی، اتنی لمبائی والا حوض ہے میرا۔ دنیا کے حوض کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، دہ در دہ مسئلہ بتاتے ہیں۔ 10 گز شرعی گز ہو، شرعی گز 1.5 قدم کا ہوتا ہے، ایسے 15 قدم لمبا 15 قدم چوڑا، احتیاطاً 17 قدم بھی رکھ لیتے ہیں، 17 قدم لمبا 17 قدم چوڑا، بس اتنی ہی گنجائش ہے۔ اگر اور بڑا حوض بنا دیں گے تو مسجد کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ تو مگر یہ جو حوض ہے یہ اتنا لمبا ہے کہ اتنا لمبا حوض دنیا میں ہم کو نظر ہی نہیں آئے، اور اس حوض سے پانی نکلنے کے راستے کے لیے جو نالیاں بنی ہوئی ہیں وہ کسی میٹل کی نہیں ہے بلکہ سونے اور چاندی کی، اور وہ سونا بھی بالکل پیور رہے گا، خالص سونا رہے گا، چاندی بھی خالص چاندی رہے گی۔ قال فما حوضک یا نبی اللہ، تو صحابی حضرت ابو امام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے حوض کا پانی کیسا رہے گا؟ ہم دنیا میں پانی پیتے ہیں، کیا ایسا ہی پانی رہے گا یا اس پانی کی کیفیت الگ رہے گی؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید رہے گا، دودھ میں جو سفیدی ہے اس سے زیادہ سفید رہے گا وہ پانی۔ وَأَحْلَى مَذَاقَةً مِّنَ الْعَسَلِ، شہد کا جو مزہ ہے اس سے بھی زیادہ میٹھا رہے گا۔ شہد کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، اپوٹ شہد جو اصلی شہد ہے اس کی مٹھاس ہی الگ ہوتی ہے، تو شہد کی جو مٹھاس ہوگی اس سے کئی گنا بڑھ کر مٹھاس ہوگی اس پانی کے اندر۔ تو اسے ہم پانی کیا کہیں، وہ تو یہ کہ شربت کی طرح ہے۔ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِّنَ الْمِسْكِ، مشک جسے کستوری کہتے ہیں، کستوری یا مشک میں جو خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خوشبو ہوگی، خوشبو مہکے گی اس پانی سے، یعنی بالکل سفید پانی اور بالکل میٹھا پانی اور خوشبو والا پانی۔ من شرب منہ لم یظمأ ابدا، جو ایک بار پی لے گا، من شرب منہ، جو یہ پانی پی لے گا، حوض کا پانی پیے گا، لم یظمأ ابدا، کبھی پیاسا ہی نہیں ہوئے گا، یعنی ایسا سیراب ہو جائے گا حوض کوثر کا پانی پی لینے کے بعد اس کی پیاس اس طرح ختم ہو جائے گی کہ کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ وَلَمْ يَسْوَدَّ وَجْهُهُ أَبَدًا، اس کا چہرہ کبھی کالا بھی نہیں پڑے گا، یعنی پریشانی، گھبراہٹ، گرمی کی وجہ سے چہرہ جو کالا ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ اس پانی کے اندر ایسا اثر ہوگا کہ چہرہ بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث، اس سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا ملنا یقینی ہے۔ دیکھیں کسی بھی انسان کے انجام کے بارے میں تردد ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو مقامات عطا کرے گا ان مقامات کا نبی کو حاصل ہونا اس قدر یقینی ہے کہ ان باتوں پر ایمان لانا مومن کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ آخرت میں جو مقامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گے ان مقامات پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ چلیے ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اس حدیث کو
امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اگر بخاری اور مسلم دونوں کسی حدیث کو روایت کر دیتے ہیں تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ، متفق علیہ۔ اب اردو میں متفق علیہ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اگر تم لوگ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ کم ہنستے اور زیادہ ہوتے۔ تو بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ابھی جانا نہیں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حقیقتوں کو جان لیا ہے۔ بہت سی باتیں جو غیب میں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کا علم۔ ہم جنت پر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھ لیا، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھ لیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں کے اندر جو عجائب و غرائب ہیں ان تمام عجائبات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پروردگار کہتا ہے لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اس بندے کو معراج کے سفر میں لے گئے تاکہ ہم ہمارے اس خاص بندے کو دکھائیں، من آیاتنا، ہماری خاص خاص نشانیاں بتائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یہی تو وہ بندہ ہے جو ہماری باتیں سن سکتا ہے اور ہمارے جلووں کو دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا کیا دیکھیں؟ تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم نے ابھی تک ان باتوں کو جانا نہیں جن باتوں کو میں نے جان لیا۔ اگر تم بھی جان لو تو تمہاری کیفیت بدل جائے، تمہاری غفلت دور ہو جائے، تم بہت کم ہنسو گے، ہنسنے کا تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا، تمہیں اتنی فرصت ہی نہیں ملے گی کہ تم بیٹھو ہنسو موج مستی مناؤ، بلکہ تم زیادہ روتے، رب کو یاد کرتے روتے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتے روتے۔ مگر آج تم کھیل میں لگے ہو، لہو لعب میں لگے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ان باتوں کو نہیں جانا جن کو میں نے جان لیا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا، مسند احمد کتاب کا نام۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ قوم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، انہیں آزماتا ہے، فمن صبر فلہ الصبر، تو جو صبر کرے گا اسے صبر ملے گا، ومن جزع فلہ الجزع، اور جو بے صبری کرے گا اسے بے صبری ہی ملے گی۔ یعنی جیسا کرنا ویسا بھرنا، جیسی کرنی ویسی بھرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے۔ دیکھیے جتنے انبیاء کرام ہیں، ہر نبی آزمائشوں سے گزرا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت ترین آزمائش جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ ہے الانبیاء۔ پھر فامثلہم طریقۃ، ان کے بعد جو بالکل صحیح طور پر راستے پہ چلتے ہیں ان پر آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی آزمائش 200 برس ہوتے رہے، نوح علیہ السلام
اپنی قوم کو 950 برس سمجھاتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو جو یہ کہ غلط کام میں مبتلا ہو گئی سمجھاتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹی کی جدائی میں روتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کو بلا وجہ قید خانے میں رہنا پڑا۔ تو انبیاء کرام کی فہرست میں آپ غور کریں گے تو ہر نبی کو اللہ نے آزمایا۔ دیکھیے آزمائش ضروری ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ ایک نگینہ نگ بن کے آتا ہے بادشاہ کی انگوٹھی میں، تو وہ بڑا پتھر اسے بسولوں سے کاٹ کاٹ کر اس کا سائز نگ کے برابر بنایا جاتا ہے، مگر کئی بار کٹ جانے کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ بادشاہ کی انگلی پہ چڑھ جائے۔ اگر کٹتا نہیں، کہتا ہے کہ میں ایسا ہی آڑا چوڑا رہوں گا، تو وہی زمین پہ پڑا رہتا، بادشاہ کی انگوٹھی کا نگینہ ہرگز نہیں بنتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس قوم کو پسند کرتا ہے اس قوم کو آزماتا ہے، پھر وہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص صبر کرے گا اسے ضرور صبر کا صلہ ملے گا۔ صبر کرنے والے کو سب سے بڑا صلہ یہ ملتا ہے کہ صابر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور جو جزا کرے، بے صبری کرے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ برے انسان کی خصلت کیا ہے؟ جب اسے پریشانی آتی ہے تو بڑا بے قرار ہو جاتا ہے، جب اسے حیثیت آتی ہے تو کنجوسی کرنے لگتا ہے۔ تو جو بے صبری کرے گا اس کو بے صبری کا صلہ ملے گا، یعنی کچھ فائدہ نہیں۔ اب یہاں صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اے پروردگار تو ہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے، اس مصیبت کو ٹال دے۔ بے صبری یہ ہے کہ شکایت ہے۔ بعض لوگ ایسے لفظوں میں شکایت کرتے ہیں کہ ان لفظوں پہ غور کیا جائے تو بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ اللہ ایسا ظالم ہو گیا، مجھے ایسا ستاتا ہے نا۔ اللہ کے لیے لفظ ظالم بول دیتے ہیں، اور کبھی اللہ کو میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ملا کیا ستانے کے واسطے، مجھے ہی کیوں ستا رہا ہے۔ یہ ستانا یہ بری خصلت ہے۔ اس بری خصلت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ کفر ہے، مگر لوگ نادانی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی دنیا نے نقل کیا، ایک بہت بڑے محدث تھے امام ابن ابی دنیا۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیکفر عن المومن، بے شک اللہ مومن سے مٹا دیتا ہے خطایاہ کلہا، اس کی تمام خطاؤں کو، بحمہ لیلۃ، یہ ایک رات کے بخار کی وجہ سے۔ یہ ایک رات بخار آیا، آدمی بخار سے تڑپ گیا، مومن بخار سے تڑپ گیا، پروردگار کو اس پہ بڑا رحم آیا، کہا کہ میرا بندہ رات بھر بخار سے تڑپ رہا ہے، چلو اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دو، ساری خطائیں مٹ جاتی ہیں۔
پتہ چلا کہ دنیا کی ہر مصیبت آخرت میں بھلائی کا سبب بن جاتی ہے۔ جو لوگ آرام سے زندگی گزار لیتے ہیں وہ قیامت میں دیکھیں گے کہ مصیبت زدہ لوگوں کو انعامات مل رہے ہیں۔ کاش ہم بھی مصیبت میں زندگی گزارتے، ہم بھی تکلیفوں میں زندگی گزارتے تو آج ہم کو بھی وہ انعامات ملتے۔ تو آج لوگ مصیبت سے ڈر رہے ہیں، تکلیف سے ڈر رہے ہیں، قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ کاش ہم کو یہ تکلیف آ جاتی، یہ مصیبت آ جاتی تو ہم آج ان مصیبتوں پر صبر کی وجہ سے بڑے بڑے انعامات حاصل کرتے، مگر انعامات مصیبت زدہ لوگوں کو دیے جائیں گے۔ اب جو مصیبت میں پھنس جاتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبر کرے، مصیبتوں کا مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ توجہ الی اللہ، یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ غفلت کیا ہے؟ غفلت اللہ سے آپ کی توجہ ہٹ گئی، سمجھ لیجئے کہ آپ غافل بن گئے۔ اللہ کی طرف آپ کی توجہ جاری ہے تو آپ بیدار انسان، بیدار جاگے ہوئے انسان، ورنہ تو سوئے ہوئے بھی بن گئے، کھوئے ہوئے بھی بن گئے۔ تو توجہ الی اللہ، صوفیاء کرام اس پہ بہت زور دیتے، اللہ کی طرف توجہ رہے۔ کیسے توجہ رہے گی؟ اس کی نعمتوں کو یاد کرو، اس نے کیا کیا کھلایا صبح سے شام تک۔ حقیقت میں کھلانے والا وہی ہے، اس نے کیا کیا کھلایا، آپ نے کیا کیا کھایا، ذرا اس پر بھی غور کریں گے تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنا یہ بیداری ہے۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب کو یاد کرتا ہے اور رب کو یاد نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت، جو اپنے رب کو یاد کرتا اور رب کو یاد نہیں کرتا دونوں زندہ اور مردے کی طرح، یعنی رب کو یاد کرنے والا زندہ، رب کو بھول جانے والا مردہ۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب ذوالجلال غفلتوں کو ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ ہماری توجہ ہمیشہ تیری طرف لگی رہے، ہم کو ایسی کیفیت عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔